کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، یعنی ابتدا اور آغاز سے پہلے اس کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے بتلائی گئی، اور کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اگر اس کے بارے میں جان لیا جائے تو کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ ہفتے پروگرام کسی وجہ سے کینسل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک گھر جانے کی نوبت آ گئی۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگ اپنے بڑے بھائی سمجھ کر اس کو معاف کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس سے بھی زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، کتاب اللہ جو قرآن مجید ہے، یہ صرف ہم مسلمانوں کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ ایک میسج اور پیغام ہے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں میں گزشتہ درس کے اندر رکھ چکا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بذریعہ وحی نازل فرمایا۔ اس کتاب کے اندر پچھلی اقوام کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کتاب کے اندر ریڈنگ قرآن نہیں ہے تو تفسیر ہے۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، اگلے ہفتہ سے ریڈنگ قرآن شروع تو اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، احکام و مسائل، ہمیں کیا کرنا ہے، کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں جو حلال ہے، کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے جو حرام ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے تو اگر مسلمانوں کے کیٹیگری آپ کرنے کی کوشش کریں، تقسیم کرنے کی کوشش کریں، تو کئی طرح کے مسلمان آپ کو ملیں گے، اور موٹی بات یہ ہے کہ دو طرح کے مسلمان آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ مسلمان بھائی ہمارے ہیں جو شریعت کو جانتے ہیں اور اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اور اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک حیات میں رکھ، تو یہ جو تو نے ایمان کی دولت دے رکھی ہے، یہ دولت ہمیشہ ہمارے اوپر رہے، یہاں تک کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں۔ ایک وہ ہمارے مسلمان بھائی دوسرے جو شریعت کو مکمل طریقے سے نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی وجہ سے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حقیقت نہیں پتہ، انہیں پتہ نہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن لا علمی کی بنیاد پر وہ کام وہ کر رہے ہیں۔ جب تک کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یا کوئی بتاتا نہیں یا ان تک علم نہیں پہنچتا، تب تک وہ اچھائی کر کے چلتے ہیں۔ اور برائی کی کوالٹی رہی ہے گناہ کی، ہر دور کے اندر گناہ کی ایک یہ کوالٹی رہی ہے کہ لوگ کبھی گناہ کرتے تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ گناہ تھا، اور جب علم ہوتا ہے تو فوراً اس سے کیا ہے، وہ دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا ترجمہ جو شروع ہونے والا ہے، اس کو اس ناحیے سے ہمیں سننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کبار صحابہ میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے ان کے بارے میں کہ جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے یا سنتے تھے، تو جب تک ہم ایک چیز پر عمل نہ کرتے دوسری چیز میں ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیے کہ ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے اندر یہ نازل ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، تو اپنے آپ کو اسے جب تک ہم روک نہیں لیتے تھے تب تک دوسری آیت کی طرف ہم نہیں جاتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آیا کہ قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق، عمل سے مراد اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، ہم اس پر پابند رہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں تو جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو پہلے ہمارا سامنا پڑتا ہے پہلے پارے سے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر کتنے پارے ہیں؟ کتنے پارے پورے قرآن مجید کے اندر؟
30 पारा, माशाअल्लाह। हम सबको जानते हैं कि कुरान मजीद जो है 30 पारों पर मुश्तमिल है। शुरुआत होती है पहले पारे से, और जो ही हम कुरान मजीद को खोलते हैं तो अब पारे के अंदर भी सूरत की शक्ल में उसको तरतीब दी गई है। और सबसे पहले हम किस सूरत में दाखिल होते हैं, आपको पता है कौन सी सूरत है? सूरतुल फातिहा, माशाअल्लाह। हम जब कुरान को खोलते हैं पहले पारे में आते हैं तो सूरह फातिहा में चले जाते हैं। सूरह फातिहा ये 7 आयत पर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत है, लेकिन अहमियत और फजीलत के एतबार से बहुत बड़ी सूरत है। गौर से सुनिए, ये बिल्कुल मुख्तसरन है 7 आयत, और हम में से हर एक को याद भी होगा इंशाअल्लाह। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी याद कर चुके हैं, जो इब्तिदाइया में है, प्राइमरी में है या मदारिस में जाते हैं मकतब के अंदर, उन्हें भी याद रहता है। हम नमाजों में भी पढ़ते हैं इसको, तो इस एतबार से हमें और ज़्यादा और अच्छी तरीके से याद है। तो ये सूरह फातिहा जो है बिल्कुल कुरान मजीद की पहली सूरत है तरतीब के एतबार से, ये भी बात याद रखें। देखिए, कुरान मजीद जिस तरीके से हम देख रहे हैं नाजिल इस एतबार से नहीं हुआ है, ये बात अपने ज़हन में हम रखें। और ऐसा इल्म है जिसको हम जानने की कोशिश करें। कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजा। तो कुरान जो नाजिल होता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, तो तरीका ये था कि जो चीज़ें सामने रहती थी उसी के मुताबिक वो आयत आ जाती थी। जिस हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे होते थे उसी हालात के एतबार से वो आयतें आया करती थी। अब इसी मिसाल के तौर पर हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगा, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हुई कि नाउज़ बिल्लाह ये बदचलन है। तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर उनके बारे में 10 आयत नाजिल किया, क्योंकि वो मामला वही चल रहा था। वो सिचुएशन, उस वक्त के हालात उस वक्त के यही थे कि हज़रत आयशा की बारात कैसे हो, वो पाक कैसे साबित हो, ये साबित कौन करेगा? ये साबित अल्लाह ताला करेंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीका के बारे में बारात नाजिल की। तो इसी तरीके से कुरान नाजिल हुआ कि जैसे हालात होते थे उसी हालात के मुनासिबत से मुताबिक आयत नाजिल होती थी। तो नुज़ूल के एतबार से ये आयत पहले सूरा पहली नहीं है, बल्कि हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि कुरान मजीद की पहली आयत कौन सी नाजिल हुई, मालूम है? बताइए किसी को अगर पता है तो। आयत, सबसे पहली आयत, जी सही फरमाया आपने कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान मजीद की पहली आयत है, पहली आयत है। और हम जब कुरान को शुरू करते हैं तो हमारी शुरुआत हो रही है सूरह फातिहा से, तो इससे पता चलता है कि इसको तरतीब के एतबार से पहली सूरत है, ना कि नाजिल तंजील के एतबार से। ठीक है, ये 7 आयत पर मुश्तमिल ये सूरत है, बड़ी छोटी सी सूरत है, बड़ी प्यारी सूरत है। अब सूरत के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक सूरत मक्की होती है और एक सूरत मदनी सूरत होती है। ये भी बात याद रखें कि मक्की सूरत और मदनी सूरत, और कभी कभी क्विज कंपटीशन वगैरह में सवाल आते हैं कि तब्बत यदा कौन सी सूरत है, मक्की है कि मदनी है, लैला फी कुरैश कौन सी सूरत है, सूरतुल हश्र कौन सी सूरत है, सूरतुल नबा कौन सी सूरत है, मक्की है या मदनी? तो ये मक्की सूरत है, सूरह फातिहा मक्की सूरत है। अब ये भी जान ले कि मक्की सूरत किसको कहते हैं और मदनी सूरत भी किसको कहते हैं, ये जान लें। हिजरत से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीना गए और जो आपने रखते सफ़र बांधा, तो हिजरत का बहुत बड़ा वाक़या है कि जब मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ कि अब आप क्या अलल ऐलान दावत दे लोगों को, और आपने सफ़ा पहाड़ी पर चल के जब लोगों से कहा कि मैं जिस पहाड़ी पर खड़ा हूँ मेरे पीछे अगर मैं कहूँ मक्का वालों कि एक बहुत बड़ी लश्कर आ रही है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि उस वक्त कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का भी आपको आमीन व सादिक मानते थे, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम मानेंगे क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। ये क्वालिटी और पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वालों के दरमियान उस वक्त थी जबकि इस्लाम गालिब नहीं आया था, उस वक्त थी जबकि गिनती के चंद लोग ही मुसलमान थे। और बैक वक्त मक्का वालों ने कहा कि हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि कोई लश्कर आ रही है पहाड़ी के पीछे से और आप पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, आपको नजर आ रही है, तो यकीनन हम मानने को तैयार है कि आ रही है। इस कदर आपका एक मकाम मर्तबा अल्लाह ताला ने मक्का वालों के दिलों में, उनके जहनों में बनाए रखा था।
اب انہوں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، جب یہ بات انہوں نے کہی کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو یہاں سے لوگ اب دشمن ہو گئے آپ کے۔ تو جب اپنے علل اعلان دین کا کام کرنا شروع کیا تو آپ کے لیے پریشانیاں بڑھتی چلی گئی مکہ کے اندر، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ صورت مکی کہلاتی ہے، چاہے وہ مدینہ کے اندر ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو، اور ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہتے ہیں۔ بالکل شارٹ میں اس کو یاد رکھیں، مکی صورت اور مدنی صورت۔ اور جن کو نہ سمجھ میں آئے، خیر اللہ کرم میں ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہا ہے، آپ لوگ بعد میں بھی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورت مکی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ اس کے بہت سارے نام بھی سورۃ الفاتحہ کے، اس میں القرآن العظیم بھی کہا گیا، اس صورت کو الشفا بھی کہا گیا ہے، اس صورت کو سبع المثانی بھی کہا گیا کیونکہ 7 آیتوں پر یہ مشتمل ہے، ام القرآن بھی کہا گیا اس صورت کو، کئی نام ہیں اس کے، اس صورت کے، اور فاتحہ بھی کہا گیا، اور اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کے معنی ہوتا ہے فتح یفتح کے معنی ہوتا ہے کھولنا۔ جو لوگ عربی سے تھوڑا بہت واقف ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ فاتحہ کے معنی ہوتا ہے آغاز، ابتدا، اسٹارٹ جس کو ہم بولتے ہیں، شروعات۔ تو یہ سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ یہ آغاز کے معنی میں ہے، ابتدا کے معنی میں ہے، یعنی ہم جسے کوئی کام کرتے ہیں تو شروعات کر رہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ اسٹارٹنگ، جیسے آپ لوگ کا درست ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اب یہ اسٹارٹنگ مرحلہ ہے، شروعاتی مرحلہ ہے۔ تو فاتحہ کا معنی بھی ہوتا ہے آغاز کے اور ابتدا کے، یہ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو اسی لیے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے کہ اسی سے اب قرآن مجید کی شروعات ہو رہی ہے، یعنی جو کوئی بھی بچہ جب قرآن مجید پکڑتا ہے، یا ہم لوگ بھی بچپن میں پکڑے شروعات کی ہیں، تو یہیں سے ہماری شروعات ہوئی۔ کہاں سے شروعات ہوئی؟ سورہ فاتحہ سے۔ اب اس کے اندر آپ آئیں گے تو بہت ساری عقائد کے متعلق اور اللہ کے صفات کے متعلق باتیں یہاں بیان ہوئی۔ سب سے پہلے آپ شروع کریں گے تو شروعات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہے ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ اچھا ایک بات تو پتہ چلا کہ اس سورت کے اندر کتنی آیت ہیں؟ 7 آیت ہیں، 7 آیت ہیں۔ ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چل رہے کہ نہیں، یہ ٹیسٹ ہے، تاکہ ہم کو بولنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ 7 چل رہے ہیں ہم لوگ، 7 آیت ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ پہلی آیت میں ہم آتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہم کریں، دیکھیے ترجمہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ، لفظی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، الحمد کے معنی، للہ کا معنی، رب کا معنی، عالمین کا معنی، اور ایک ہوتا ہے مفہوم، معنوی جس کو ہم لوگ عربی کے اندر کہتے ہیں، معنوی ترجمہ۔ تو لفظی ترجمہ میں آئیں گے تو الحمدللہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ اس کا معنی ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف، جیسے ہم لوگ حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، اور یہ جو حمد ہے یہ تعریف جو معنی میں ہے یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اسی لیے حمد کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے۔ عربی گرامر کے اندر الف لام اختصاص کے لیے آتا ہے، جب کسی جگہ پہ الف لام لگ گیا تو سمجھیے کسی خاص چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جس کو معروف کہتے ہیں اردو کے اندر۔ اب کسی خاص چیز کے بارے میں یعنی بیان ہونے والا ہے، جیسے ہم نے کہا کوثر، تو کوئی بھی کوثر ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ الکوثر کہہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الکوثر کا معنی کچھ وہاں کی جہاں کہا جا رہا ہے وہاں پہ کچھ یہ بڑی چیز ہے جو خاص اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا الحمد للہ رب العالمین، اور یہ بھی بات آپ بتاتے چلے کہ جو قرآن کی آیت ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے جب ہم کہیں کہ اللہ نے کہا تو آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ کیسے کہہ رہا ہے، بالکل یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی، اسے کلام الہی ہم کہتے ہیں، قرآن کو کلام الہی بھی کہا جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تو ال جو لگا ہوا ہے الف اور لام، ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کریں گے اس لیے کہ سب لوگ عربی نہیں جانتے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آسان الفاظ میں بیان ہو تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، مقصد یہی ہے۔ لیکن ہم اس چونکہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے تو یہاں بتلانا ضروری ہے۔ ال لگا کر اب یہ صاف صاف واضح ہو گیا کہ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ اب جیسے دنیا کے اندر کوئی ہمارے بھائی ہے جو بہت ٹیلنٹڈ ہے،
جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آج کی زبان میں بہت قابل آدمی، قابلیت ان کے اندر ہے پڑھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں، اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر ایک اچھا جاب بھی لے لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کا عمل، آپ کا کام، آپ کا لکھنا، آپ کا پڑھنا قابل رشک ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہے اب سمجھیے، کیونکہ جس کے پاس قابلیت ہے، جس کو ہم لوگ ٹیلنٹڈ بولتے ہیں، وہ قابل اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ میں الف لام لگایا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہنر ہے، بہت زیادہ کوالٹی ہے، کوانٹٹی سب ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، اس شخص کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور جو اس شخص کے علاوہ ہے ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے، ہم عالم ہیں، ہمارے پاس علم ہے، تو یہ ہماری کوالٹی نہیں ہے، یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد نہ ہوتی تو شاید اس مقام پہ ہم نہ پہنچ سکتے۔ تو یہ جب ایک مسلمان کو احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس احساس کی وجہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے، جسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے بڑی مشقت کی۔ بے شک آپ نے کی ہے، آپ کا کہنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہیں ہمارے الفاظ عقائد سے تو نہیں بھڑ جا رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم تو ایک ایک سانس کے محتاج ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کورونا کے اندر وینٹیلیٹر پہ کتنے لوگ چلے گئے تھے، اور جو وینٹیلیٹر مشین ہوتی ہے یہ آکسیجن پہنچاتی ہے پیشنٹ کو، اور کسی کا 90 لاکھ کا بل آ رہا ہے وینٹیلیٹر پہ جانے کی وجہ سے، کسی کا 30 لاکھ کا، کسی کا 20 لاکھ کا۔ جو لوگ صاحب حیثیت تھے انہوں نے دیا، اور جو نہیں ہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فری میں ہم کو سانسیں دے رہا ہے، دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، بآسانی سانسیں لے رہے ہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں دینا پڑ رہا، کوئی بل پیمنٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، کوئی رسید نہیں آ رہی ہمارے پاس کہ آپ 2 دن سانس لے چکے آپ کا 4000 روپیہ ہوا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم بہت قابل ہیں تو ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ قابلیت اللہ نے دیا ہے، کیونکہ ہم تعریف کے قابل نہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، بھائی آپ کا کام بڑا قابل دید ہے، لیکن ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے کہ اس اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات، ساری قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین، دیکھیں رب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بہت پاکیزہ اور دعا کے اعتبار سے بہت مفید اور کارآمد لفظ ہے۔ جیسے دعا کا بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن اللہ دعا ہماری قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے، قرض کی وجہ سے پریشانی ہے، یا بیماری کی وجہ سے، یا دیگر جو بھی اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، اب وہ اللہ سے سال بھر سے، 6 مہینے سے، 3 مہینے سے، یا 2 سال سے، یا کئی دنوں سے، کئی سالوں سے وہ اپنی پریشانی کا حل تلاش کر کے مل نہیں رہا ہے۔ تو اس میں ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ ہم دعا صحیح طور پہ نہیں کرتے۔ دعا کا بھی طریقہ ہے اسلام میں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانہ کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہمیں پاخانہ جاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتلایا۔ اب آپ دیکھیں کہ رب کے معنی کیا ہوتا ہے۔ رب کیا ہے؟ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور اس کو تکمیل تک پہنچانا۔ رب کا معنی سمجھیے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات کو مہیا کرنا، پرووائڈ کرنا، مہیا کرانا اور اس کو تکمیل تک پہنچانا، یہ رب کا معنی ہوتا ہے۔ اور یہ کرنے والا کون ہے؟ تینوں چیز پہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی ضروریات کو مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تینوں چیزیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، چاہے اپنی زبان میں، چاہے عربی زبان میں، چاہے انگلش میں، جیسے بھی، تو ہم دعا کرنے لگتے ہیں کہ الہ العالمین یا اللہ اس طرح کی سے بول کر کہ ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو آپ اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہی نہ کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن ہم لوگ پڑھیں گے پوری قرآن کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جائیں گے، یا آپ سے پہلے جو انبیاء اکرام تھے، جو نبی و رسول دنیا کے اندر آئے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی دعاؤں میں لفظ رب رہا کرتا تھا۔ وہ لفظ
رب کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس نے بھی اللہ سے دعا مانگی لفظ رب کے ذریعہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی دعا کو قبول کر لیا، شیطان نے بھی دعا مانگا اللہ سے، اور اس کی بھی دعا مانگنے کا طریقہ تھا لفظ رب۔ لفظ رب کے ذریعے اس نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ فلاں درخت کے پاس مت جائیے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس نے ان کو بہلا پھسلا کر وہاں تک پہنچا دیا، تو آپ کو جنت سے نکال دیا، بالکل مختصراً سمجھیے۔ تو اب چونکہ آپ نے غلطی کی، اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس حکم کو نہیں مانا، تو انہوں نے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ لفظ رب ہے کہ نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب دیکھیں، یہ دعا میں جب غور کریں گے تو یہ تو ظلم کہاں سے ہو گیا؟ ایک چیز ہوا جسے ہم لوگ کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر اپنی زندگی میں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام صرف ایک غلطی کیے تھے کہ آپ کو منع کیا گیا تھا فلاں درخت کے پاس مت جائیے، لیکن وہ چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو جنت سے دنیا میں لا دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ تھے انبیاء کی ذات، ایک غلطی کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم مانتے تھے کہ ہم نے کیوں نہیں اللہ کے حکم کو مانا، کیوں نہیں مانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ انبیاء کسی دعا مانگی؟ رب کے ذریعہ سے، لفظ رب کے ذریعہ سے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے استاد یا مولوی صاحب دعا سکھاتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا مانگتے ہیں نا، رب ارحمہما، اے میرے رب تو ہمارے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ تو ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا ایک اچھی اولاد کی پہچان ہے۔ یہ دعا ہمیشہ ہم اپنی نمازوں میں، سجدے میں، دعاؤں میں مانگے اپنے ماں باپ کے لیے، انہوں نے ہمارے لیے پریشانیاں اٹھائی ہے۔ تو یہاں پہ بھی لفظ رب دیکھیں گے آپ، اور پوری قرآن کو آپ پڑھیں گے تو لفظ رب کا استعمال زیادہ ہوا ہے، اور کہیں کہیں پہ اللہم کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن رب کے معنی جب جان گئے ہم کہ ہر چیز کو پیدا کر کے، پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کرانے کے بعد تکمیل کو پہنچا دینا، تو تکمیل کیسے ہوگا؟ دنیا میں پریشانی دنیا میں ختم کرنا ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے ہم لفظ رب کا استعمال کرتے ہیں۔ تو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ رب ہے۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو لفظ رب کے ذریعے دعا مانگیں، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو لفظ رب ہے اس کے ذریعے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا کہ دعا اس کے ذریعہ قبول ہوتی ہے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کیا کہا اس نے؟ اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ تو کیا اللہ نے اسے مہلت دی کہ نہیں دی؟ دی۔ تو ابلیس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے بھی اللہ کے رب کے لفظ سے پکارا، رب کے لفظ سے پکارا اللہ کو، تو اللہ بڑا خوش ہوا اور اس کو دے دیا مہلت، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن انہی کو بہکاؤ گے جن کے ایمان کمزور ہوں گے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت کم ہوگی، یا ان کا ایمان کمزور ہوگا، یا ان کا عقائد کمزور ہو، جو بھی، تو اللہ نے مہلت دے دیا ان کو، ابلیس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا قبول کر لی، تو ہماری کیوں نہیں کرے گا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس سے بہت بہتر ہیں، ایمان والے الحمدللہ۔ تو لفظ رب جو ہے یہاں پہ وہی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چونکہ عالم جسے کہتے ہیں، عالم تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہے کہ انسانوں سے پہلے جنوں کی حکومت تھی دنیا کے اندر، اور اس طریقے سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عالم جنس بھی کہا جاتا ہے، عالم انس بھی کہا جاتا ہے، عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس پہلی آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، سمجھ گئے تعریف؟ اب دیکھیں للہ میں جو لفظ لل لگا ہوا ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر بہت ساری چیزیں، من ہے، فی ہے، لل ہے، با ہے، تو یہ جب
للہ مطلب ہوتا ہے کے لیے، جس کو انگلش میں ہوتا ہے فور، FOR، فور یو، آپ کے لیے. اسی طریقے سے للہ، اللہ کے لیے. اللہ کا جو نام ہے یہ اس کا اپنا نام ہے، اور یہ نام ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ نام ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کی جمع بھی نہیں آتی. سنگولر پلورل ہم پڑھتے واحد جمع، خدا کی جمع آ جاتی ہے خداؤں، لیکن اللہ کی جمع کو ہم بنانے کی کوشش کریں، بنا سکتے ہیں اللہ ہو اللہ ہی، اس لیے ہوگا نہیں. یہ بالکل گرامر سے باہر ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ کا ایک کیا ہے، ذاتی نام ہے، اور ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بلکہ جو نام ہم رکھتے ہیں